حواس خمسہ کے فنکشن کو اگر دین کے طور پر ٹرین نہ کیا جائے تو پھر دین کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ زیادہ دیر پر ثابت نہیں ہوتی. حواس خمسہ مثلا آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیا اور آپ کی آنکھ میں منظر غیر اللہ کا تیر جائے تو پھر وہ جو لو لگائی ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. اچھا، اللہ کی نے جو مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ اسی دنیا میں ملا جلا کے پھینک دیا خیر اور شر میں. ایک تو خیر کے اندر شر، شر کے اندر خیر دنیا کے اندر، کیونکہ جب بات میں اسی دنیا میں ایک خیر ہے، ساتھ دوسرا جو احوال ہے وہ شر ہے، ایک بھائی خیر ہے اور ایک بھائی شر ہے. یہ جو ہے نا دنیا کے اندر ساتھ ساتھ آس پاس ملا جلا بلیک اینڈ وائٹ. ایک انسان کے اپنے اندر پیریڈز ہیں، خیر کا پیریڈ، شر کا پیریڈ اور دونوں سے بیزاری کا پیریڈ، اللہ کی عبادت کا پیریڈ. آپ کے دور آیا کرتے ہیں ہر آدمی میں، ادوار کو یوں آپ سمجھ لو کہ جس طرح آپ بیٹھے بیٹھے ایک نیند کا آ جاتا ہے دور. اب نیند آ گئی، یہ کیا آگے بھی جو بیٹھے بیٹھے کوئی چیز آ گئی کہتے نیند آ گئی. اچھا خاصا باتیں کر رہا ہے، اچھے خاصے باتیں سن رہا ہے، اچانک وہ کہتا ہے اب نیند ہی آ گئی. کوئی چیز اس کے اندر آ گئی جو اس کو اب اس پرانے فنکشن کے اندر ویسے نہیں بیٹھنے دیتی جیسے پہلے بیٹھا تھا. اچانک کوئی چیز آ گئی نا، اور اسی طرح جو ہے وہ بیداری ہوگی. اسی طرح جو انسان ہے وہ، ان کو آگے بٹھاؤ مولوی صاحب کو، آ جاؤ حضرت صاحب آگے، جب ادھر بیٹھ جاؤ ساتھ ہی آپ بیٹھ جاؤ ان کو بیٹھ. اسی طرح انسان چلتے چلتے اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں. کسی نے بتایا نہیں بھی، خود بخود اچانک اسے احساس پیدا ہو گیا. بڑھاپا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، اچانک اس کو خیال آ گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. عبادت کرتے کرتے اچانک خیال آ گیا کہ چلو پھر کر لیں گے کبھی باتیں بھی. انسان کی فطرت میں وسیع خیالات اور مختلف خیالات کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ فطری عمل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ انسان، ابھی کسی نے ٹریننگ نہیں دی اس کو، اچانک اسے خیال آتا ہے کہ میں اس طرح کروں کہ چلو پیسہ ہی جمع کر لیا جائے. پیسہ جمع کیا، گنتی شروع کر دی، پھر جمع کیا، پھر گننے لگ گیا. پھر ایک دن خیال آتا ہے کہ یہ میں کیا جمع کر رہا ہوں، خرچ ہی کرتے ہیں. پھر وہ خرچ کرنے لگ جاتا ہے. مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت کی طرف سے عجب عجب خیالات کی کار فرمائی، یہ بذات خود فطری عمل ہے. پہلے ایک بات سمجھ آ گئی کہ ہر انسان جو ہے اس میں ہر قسم کی کیفیت کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، ہر قسم کی. یعنی کہ وہ جو نیکی تلاش کرنے نکلا تھا نا، وہ بدی بھی تلاش کر سکتا ہے. یہ انسان ہے. انسان اس لیے کہتے ہیں کہ آخری دم تک، اور نیک انسان کو برا ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور برے انسان کے لیے نیک ہونے کے امکانات ہیں آخری دم تک. اس لیے جب تک انسان مر نہ جائے اسے نیک وعد نہ کہا کرو. یہ ممکن ہے کہ گناہ گار ولی اللہ ہو کے مرے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک ولی اللہ کسی گناہ گار ہو کے مرے. اس لیے اس کا بالکل فیصلہ کبھی نہ کرنا اچھائی برائی کا، کیونکہ جب تک
ایکشن ہو رہا ہے, گیم آف لائف جاری ہے, زندگی کھیل چل رہا ہے. اگر گناہ جتنے بوجھ ہے ہمارے اوپر, وہ اچانک ایک دن اطلاع آ جاتی ہے, چٹھی معاف کیا. اگر گناہ معاف ہو جائیں تو پھر گناہ کی وجہ سے جو ہم نے اس کو برا کہا وہ ہماری غلطی ہو جائے گی, کیونکہ ہم حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں کسی انسان کو. نہیں بات سمجھا رہی؟ ہم کسی انسان کے حال اور ماضی کے متعلق جانتے ہیں, اور انسان کا فیصلہ بھی مستقبل میں ہونا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے جب تک یہ نہ پتا ہو کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ شخصیت کے ٹریٹس اور پہلو ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں غالباً امکان یہ ہے کہ اس کا آگے جا کے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا کہ اور برائی کر رہے ہیں آدمی. یہ غالباً کی بات ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کر دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو کوئی نیک ساتھی مل جائے اور اچانک نیکی غالب آ جائے. ممکن ہے نا؟ اس لیے یہ بڑے امکانات ہیں زندگی میں, چونکہ بکھرے ہوئے امکانات ہیں, خیر کے بھی امکانات ہیں, شر کے بھی امکانات ہیں, اور زندگی کے اندر صحت کے بھی امکانات ہیں, بیمار ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس لیے ابھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا. اب ایسا میرے یہ ممکن ہے کہ صحت مند بیمار ہو جائے اور بیمار صحت مند ہو جائے, اور امیر جو ہے وہ غریب ہو جائے اور غریب امیر ہو جائے. وہ اللہ نے کہا کہ میں رات سے دن اور دن سے رات, یہ بڑا مثال ہے, رات سے دن اور دن سے رات. وہ پہلے فرمایا کہ میں ملک دیتا ہوں, ملک لے لیتا ہوں, حکومت عطا فرماتا ہوں, حکومت چھین لیتا ہوں. حکومت کے بعد حکومت سے معرومی ایک عجب راز ہے. اس لیے آپ یہ سمجھو کہ عجب راز ہے. حکمران کے لیے نہ حکمران رہنا ایک عجیب کیفیت ہے. روب دار باپ کے لیے بے روب ایک غیر ضروری اثاثہ بن کے گھر میں رہنا عجب بات ہے. اتنا روب, اتنا جلالی آدمی تھا کہ گھر میں آتا تو سہم جاتے حالات در و دیوار کے, اور وہ آدمی جو ہے ایک غیر ضروری کونے میں پڑا ہوا ہے, ایز اف کہ وہ ہیپن ہی نہیں ہو رہا. ایسا وہی آدمی سیم اولڈ مین اب وہ غیر ضروری ہو. کہنے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجب راز رکھا ہوا ہے کہ تو جن کے لیے اتنے گناہ کیے اور جن بچوں کے لیے اتنا بڑا دلدل کیا اور جن بچوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, اب ان بچوں نے تجھے چھوڑ دیا. اور جن دوستوں کے لیے تو نے مجھے چھوڑا, آج وہ دوست تیرے پاس سے اجنبی ہو کے گزر رہے ہیں. جن کی خاطر تو نے ہمیں چھوڑا. یہ واقعات فطرت سکھاتی رہتی ہے کہ اتار چڑھاؤ, بادشاہت, غریبی, پردیس, دیش, یہ سارے واقعات چلتے رہتے. اس میں خواہش شامل نہیں ہے, بس یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کے اندر ہر انسان پر اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہتے ہیں. ٹریننگ نہ ہو تو پھر انسان وہ اچانک چل پڑتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ یہی جی میں آئی کہ چلو نکل چلو, پھر خیال آیا کہ کہاں جانا, چلو واپس ہی آ جاؤ. تو یہ انسان پھر کرتا رہتا ہے جب تک اسے کوئی حکم دینے والا نہ ہو. پھر وہ نفس کے حکم پر چلتا ہے, کیونکہ نفس کا نا آپ یہ ارادہ لے لو, خواہش لے لو کہ چلو آج مٹھائی کھا لو, اور مٹھائی سے نقصان ہوتا ہے نمکین ہی کھا لو. مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کرتا رہتا ہے. اور اس دنیا کے ساری زندگی کے ساتھ, تمام نظاروں کے ساتھ اور دنیا کی تمام کیفیات کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے. آپ کے ذمے بروکی صاحب, آپ کے ذمے صرف ایک چیز ہے کہ آپ اس اپنے وجود کو کسی خیر کے راستے پر گامزن کرو. روح کے گناہ کو نہیں ہے, اور روح خیر ہے, بخشا بھی چاہیے, بخشائی چیز ہوئی ہے, اور روح کو سزا بھی نہیں ہے. مطلب یہ بدن اور روح کے رشتے کی بات ہو رہی ہے, آگے کیا ہوگا اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ذمہ ایک کام ہے کہ جب تک آپ کی روح اور بدن کا رشتہ قائم ہے, اس کو کامیاب راستوں پر چلانا. آپ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے, اور ہر آدمی آپ دیکھ رہے ہو ناکام ہے. چور بھی اپنے آپ کو کامیاب اور چور بنانا چاہتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فنکشن بناتے خود ہی برا ہے. اس لیے کوئی آدمی اپنی ذات کے ساتھ برائی نہیں کرتا, اور اکثر آپ دیکھتے ہو کہ برائی کرتی. صحت خراب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو تم نے اپنی جان پر ظلم کیا,
ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم نے اپنی صحت خراب کر دیا، تم نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، تم نے کیا گویا برائی شروع کر دی. تو گویا کہ وہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے وہ نہیں جانتا کہ میں ہلاکت میں ڈال رہا ہوں. وہ اپنی طرف سے اپنے لیے بہتری کر رہا ہے. اس طرح جاگنا شروع کر دے لگاتار، صحت آگے پیچھے ہو جائے، اوہو تم نے کیا کیا، کہتا میں نے تو اچھا ہی سوچ کے کیا تھا. اس لیے انسان اچھا سوچنے کے باوجود، اچھا کرنے کے باوجود اپنے انداز میں، ضروری نہیں کہ وہ اچھی سوچ ہو اور اچھا عمل ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں نے جب یہ کہا کہ ہر انسان کا اس دنیا کے خیر شر کے ساتھ، احوال کے ساتھ دو قسم کے رشتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات میری؟ دو طرح کے رشتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس خیر اور شر کی کیفیات کے ساتھ رشتہ ہے، تحریر میں آئے، خالی خیال آ جائے، اچانک جو ہے دل میں واردات پیدا ہو جائے، یہ خیال ہے. بعض اوقات کسی انسان سے رشتہ ہوتا ہے اور وہ انسان خیر اور شر جو ہے ہمارے اندر فلٹر کرتا رہتا ہے، انفیوز کرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو، دوست ہے ہمارا، بیوی ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو چیز کوئی ضروری نہیں ہے. وہ کہتے دیکھو جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت ماڈرن لائف ہو گئی ہے، لہذا اس چیز کی ضروری ہے. وہ کہ چلو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں تو کر لو. وہ کہتے ہیں تو کر لینے میں پھر بڑا لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے. کسی دوست رشتے دار کی بات مانی، سماج کی بات کو مانا. ہم دیکھو گے بچوں کے ہاں کیا برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، جنم دن، پیدائش کا دن. یہ بڑی غیر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے جی، بچے کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کرنے میں پھر وہ گفٹس لو، گفٹس دو، واقعات لاؤ اور ایک انگریز رسم کو اجا کرو، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اب بات نکل جاتی ہے. گھروں کے اندر بچوں بچیوں میں شاید مطلب خوشی کے مقامات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. شادیوں پر آپ دیکھو گے پہلے آہستہ آہستہ گانا، پھر رقص، پھر پتہ کیا کیا ہو جاتا ہے. بچے ہیں جی، بچے ہیں جی، کوئی بات نہیں ہے، شغل ہے، میلہ ہے، کرتے کرتے بات کہاں نکل جاتی ہے. اچھا ہے نا بات کہ خیر اور شر جو ہے نا سماج کے رشتے داری، یعنی کہ سماج کے رواج، کسی رشتے دار کے ساتھ رشتے داری، کسی دوست کے ساتھ واقعہ، وہ آپ کو آہستہ آہستہ ایسے گمراہ کرے گا جیسے رہنمائی کر رہا ہے، اور ایسی رہنمائی کرے گا جیسے گمراہی دے دی. بات میں نا، تو سب سے خطرناک دوست جو ہے نا رہنمائی کے انداز میں جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو رہنمائی نہ کیا، غلط راستے پر چلا گیا، ایک عادت ہی بری دے گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. احوال کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر اچانک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک ویسا واقعہ ہوتا ہے کہ انسان پیور نیکی کی تمنا میں نکلتا ہے، نیک لوگوں کی تمنا میں نکلتا ہے، اور پھر اس کو ایک آدمی نیک نہیں ملا، جس طرح میں چاہتا ہوں وہ نہیں ملا، ریجیکٹڈ. ایک دوسرے کے پاس گیا، یہ بھی نہیں، دیکھو اس میں یہ واقعہ تھا، ٹھیک نہیں ہے، ریجیکٹڈ، فیل. وہ عادت بن جاتی ہے فیل کی، اور سچے کے پاس جاتا ہے فیل پہلے ہی. کہانی اس کی لکھی ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یہ دریا کے کنارے جو سنگریزے ہیں اس کے اندر پارس ہے. وہ بے شمار سنگریزے تھے، وہاں بیٹھ گیا، ہاتھ میں ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے پتھر کو لیتا، گھساتا انگوٹھی کے اوپر، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھینک دیتا دریا میں. پھر وہ کنک اٹھاتا پتھر کو، پھر رگڑتا، پھینک دیتا، حتیٰ کہ اس کی عادت ہوگی اٹھایا لگایا پھینکا، اٹھایا لگایا پھینکا. اور اتنے میں وہ جو ہے نا پارس، اس کو بھی اٹھایا لگایا پھینکا. پھینکنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سونا ہو گیا. عادت سی بن گئی ہے. بات ہے یعنی کہ غلط کا انتخاب، صحیح کا نہ انتخاب، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ انسان کا تعلق اپنی حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہے. پہلے کیا کہا؟ احوال کے ذریعے، سماج کے ذریعے، سماجی عادات کے ذریعے، اور طور طریقے کے ذریعے، رشتہ داریوں کے ذریعے، دوستی کے ذریعے، اور کبھی کبھی کس کے ذریعے؟ حواس خمسہ. اب یہ حواس خمسہ جو ہے نا، یہ بڑا ہی پہچان، نفس کی پہچان میں بڑا اہم مقام ہے ان کا. روح بعد میں آتا ہے.
آپ آج میرے روح کا مقام بعد میں ہے، آواز کے قبضے کی بات کر رہے ہیں. آنکھ اگر موجود ہے دیکھنے والی تو نظارہ ضرور تاثیر دے گا. اب نظارے کا تعلق آپ کی آنکھ کے دم سے ہے. نظارے خیر اور شر دونوں موجود ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خیر بعض اوقات ایسے ہوتی ہے جس میں چمک نہ ہو، ہے خیر، اور شر بعض اوقات اس انداز سے آتی ہے جیسے اس میں چمک ہو اور تاثیر ہو اور آپ پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ آنکھ ہے، اس نے دیکھنا ہے. دیکھنے کا تعلق میں نے پہلے یہ چیز آگے پہلے بتائی ہوئی ہے، پھر سن لے کہ انسانی آنکھ کا دیکھنے کا تعلق آپ کے باطنی صلاحیتوں سے ہمہ وقت رہتا ہے. فکر سمجھ آ رہا ہے میرا؟ آپ کا آنکھ کا تعلق ہمہ وقت باطن کے ساتھ رہتا ہے. جب آپ چیز نظارہ دیکھ رہے ہو نا، نظارہ، تو آنکھ جب مصروف ہے، محض نظارہ ہے، تو نظارہ بذات خود تاثیر کرتے کرتے یا تاثیر بنتے بنتے آپ کے کسی باطن میں اتر جاتا ہے. باطن میں اگر وہ چیز جب واقعہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور واقعہ آپ کے ذہن میں اترا، کہاں اترا؟ ذہن میں اترا، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ کو عقل سے کھا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. پھر آپ دیکھو، حالانکہ دیکھو ہے کہ دیکھو، سوچ خود بخود آ گئی کہ دیکھو کہ کیا ہوئی عاقبت جھوٹوں کی. اور جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بستی کسی زمانے میں یہ جو کھنڈر ہے محل ہوتا تھا، اور یہ بستی کبھی بستی ہوتی تھی، اور یہ اجاڑ کبھی آباد تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ او کہاں گئی دنیا اور کہاں گئے وہ لوگ، اور یہ سارا سارا دار پانی ہے، اور ان کی غرور والی فطرت جو ہے، سرے پر غرور جو ہے وہ کہاں چکنا چور ہو گیا. ایسے کہتے ہیں نا آپ. اب یہ آنکھ نے خود بخود آپ کو علم کا جلوہ سکھا دیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. آنکھ نے کنٹیکٹ دیا ذہن کو. یہ بات سمجھ رہے؟ آپ بات سمجھ رہے؟ غور کر رہے ہیں نا؟ آنکھ نے کہاں دیا کنٹیکٹ؟ ذہن کو دے دیا. اگر آنکھ ٹرینڈ ہو تو نظارے کو دل کی طرف بھیج دیتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، حسن و جمال ہے کہ پری پہ کر اور نگارے سرو قدے لالا رخسار ہے. پھر آپ یہ کہتے ہو کہ پوری پہ کر نگارے. اب آنکھ دیکھ رہی ہے اور دل پہ اثر کر رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خسرو نے دیکھا نا نظارہ، نظارہ جب دیکھے خسرو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کیا دیکھے گا؟ پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا فتح دل بود سب جائے کے بند. اس کو بند کر دو. چلو اس کو آپ ایک بات سمجھے. اب آنکھ نے اس کو جلوہ حقیقت دکھا دیا حضرت خسرو کو. این ممکن ہے کہ اس نے محفل شاعری دیکھی ہو. نہیں آپ بات سمجھے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خدا خود میر مجلس بود، ایز خدا تو نہیں دیکھا اس کو. نہیں بات سمجھے کہ اللہ بیٹھا ہوگا میر مجلس اور آگے شمع محفل کوئی مشاہدہ تو نہیں ہو رہا نا. اب اس کو وہی جلوہ آیا نظر آیا اپنی شاعر کی محفل میں. پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے بند بودم. اور اللہ کہ یہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. اب یہ نقشہ اس کو اس زمین پر نظر آیا، آسمانی نقشہ. اب آنکھ جو سعید آنکھ تھی نا، اس نے سعادت دکھا دی. آنکھ نے کہا جلوے کو کہاں بھیجا؟ دل کی طرف بھیجا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ انسان کی آنکھ جو ہے اگر جلوے کو بھیجے دل کی طرف، اسے پھر دل بری نظر آتی ہے. آپ یہ بات سمجھائی.
اچھا، دل بری سے مراد حسن نظر آتا ہے اس کائنات میں کہ آنکھ جب نظارہ آپ پر کنوے کرتی ہے دل کی طرف، تو دل کے اندر اس نظارے کا حسن جو ہے آپ کو فطرت کے حسن کے ساتھ ہم کنار یا ہم تعلق کر دیتے ہیں۔ ایک مقام آ گیا نا، تو کہ آپ کا رابطہ فطرت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی ایک منظر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، پوری فطرت کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مناظر پیدا فرمائے ہیں۔ اب یہ خالی نہیں ہے کہ یہ پھول ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بادل ہے، یہ چاند ہے، خالی آپ کو دیکھتے رہو نا۔ یہ سارے دروازے ہیں فطرت میں داخل ہونے کے۔ آپ کسی ایک چیز کو بغور اگر دیکھنا شروع کرو تو یہ صنائی فطرت کے ساتھ ہی سنت آپ کے تک واضح ہو جائے گی کہ سانے کی حقیقت کیا ہے۔ بولے سانے کے ساتھ تعلق اس کی سنت سے۔ اب اصل میں پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت، تو فن سے فنکار تک آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر آنکھ آپ کی اس نظارے کو آپ کے دل پر کنوے کرے۔ اور اگر وہ نظارہ نفس کی طرف چلا جائے، نفس کی طرف بے سر اور غلط خواہشات کے ساتھ، پھر آپ یہ کہیں گے یہ نظارہ میرا خیال ہے ساری اگر خزانے کو لوٹ رہے ہیں تو 2 پیسے میں نے اٹھا لی، تب کیا ہوگا؟ اب وہ منظر تھا، سارے کھائی جا رہے تھے، ملک کو سارے لوٹتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں اگر تھوڑا سا اس میں سے 2 اینٹیں اٹھا لی، مکان بنا لیا تو کسی کو کیا جائے گا؟ اب وہ منظر آنکھ نے کہاں کے لے گیا؟ نفس کی طرف، اور وہ بھی اسی نفس میں مبتلا ہو گیا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ شر جو ہے نا، شر کے ساتھ ہی شر کو شعلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ۔ اب اصل میں نا آنکھ نے وہ منظر نفس کی طرف کنوے کر دیا۔ آپ کبھی دیکھو کہ دیکھتے ہی احساس سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خواہش سے گناہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہش گناہ، حالانکہ گناہ نہیں کیا اس نے، منظر کے ساتھ ہی خواہش گناہ کا پیدا ہونا یہ بھی عجب بات ہے۔ حالانکہ وہ بندہ صحیح سلامت جا رہا ہے زندگی کے سفر میں، اچانک اس کو آنکھ نے غلط رپورٹ کر دی، ایسے مقام کو رپورٹ کر دیا، اور جس مقام کے ساتھ سوائے شر کے وہاں کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ تیری آنکھ نے مطلب ٹریننگ نہیں دی نا آنکھ کی، اس نے اس کو وہی ایسی جگہ کنوے کیا جہاں سے انسان کے احساسات جو ہے وہ پراگندہ ہونے شروع ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے، کبھی آپ دیکھو گے لوگ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتے ہیں ظلم ہے، زندگی کیا ہے؟ اس نے آنکھ نے ظلم ہی دیکھا۔ تو کسی وقت مجھے زندگی کہتا ہے رحم ہی رحم ہے، میں نے دیکھا 1000 بار لوگوں کو رحم کرتے ہوئے۔ کہتے لاہور شہر کے بارے کیا خیال ہے، کہتے گناہ ہی گناہ ہے۔ کہتا جب بات ہے تم بتاؤ لاہور شہر کے بارے، کہتا فقیر ہی فقیر ہے، سارے درویش ہیں، یہ خانقاہوں کی بستی ہے۔ اب اس کو خیر نظر آئے گی، اس کو شر نظر آئے گی۔ اب یہ آنکھ کا کام ہے کہ جلوہ کدھر بھیج رہی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آنکھ نے رپورٹنگ جدھر کرنی ہے نا وہاں تاثیر ہو جانی ہے۔ کبھی آپ دیکھو کہ آنکھ نے ایک ایسی چیز دیکھی، غصہ پیدا ہو گیا، کوئی اور بات نہیں ہوئی، صرف دیکھا غصہ پیدا ہو گیا۔ خالی ایک آدمی دوسرے آدمی پر کوئی زیادتی کر رہا ہے، تیسرے آدمی پاس سے گزر لڑائی شروع کر دی، دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ آپ بات میں نا کسی کو دیکھتے ہی پیار آ گیا، دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، خالی دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، اور دیکھتے ہی عبادت کے خیال پیدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی عبادت سے محروم ہو گیا۔ خالی دیکھنے سے، خالی دیدار سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنا بذات خود ایک علم ہے، اور منظر بذات خود علم کی دعوت ہے۔ کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، منظر بذات خود علم کی دعوت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں جمالیات دیکھو، خدائی پیمانے، جمالیات کے سانچے دیکھو، آستانہ دیکھو۔ آستانے سے کچھ بھی نہیں ملا، آستانے سے کیفیت مل گئی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے موت کو میلہ بنا دیا، کوئی اس کے پیچھے ایک بات ضرور ہے۔ وہ پھر آنکھ نے کچھ اس انداز کا جلوہ دکھایا کہ
کہ آپ کسی اور انداز کے انسان بن گئے. اب بات سمجھے. اگر کوئی آدمی جو ہے نہ اتنی عقل رکھتا ہو, آنکھ اسے مس گائیڈ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے رشتے دار ہے, یہ امیر کیسے ہو گیا. اب اس کا مقابلہ کرتے کرتے مر جائے گا, کیونکہ آنکھ نے اس کو غلط راستے پہ چلا دی, صرف آنکھ نے. اب یہ خوشبو ہے, اب خوشبو سے زندگی کٹتی جا رہی ہے. خوشبو پیار کی بھی ہوتی ہے, خوشبو دھوکے کی بھی ہوتی ہے, خوشبو جو ہے وہ الطاف و اکرام کی بھی ہوتی ہے نا. مثلا ایک شعر دیکھو, بھٹک رہا تھا میں سود و زیان کے صحرا میں, بھٹک رہا تھا میں سود و زیان کے صحرا میں, تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو. اب خوشبو جو ہے وہ اس دیار میں لائی ہے. اسی طرح مطلب آپ کبھی جاننے والے ہو, آپ دیکھو گے کہ مکہ مذہب کی خوشبو اور ہے اور مدینہ منورہ کی خوشبو اور ہے, خوشبو کا فرق ہے. اس طرح خوشبو جو ہے نا یہ لطیف اور روحوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے, الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں. آپ آتے ہیں سب جانتے ہیں اس بات کو. خوشبو کا تعلق جو ہے نا آپ کے احساس کے ساتھ ہے, یہ آپ کی خوشبو کی سینس, آنکھوں کی سینس. اس طرح بولنا, بعض اوقات انسان ترش بولتا ہے, بعض اوقات آہستہ بولتا ہے. ریاست میں جو آتا ہے نا, یعنی کہ کوئی غیر آ جائے بسم اللہ جی حضور, کوئی اپنا بندہ ہو چل پیچھے ہو, غصے سے بولتا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں بولتا غصہ, یعنی کہ جہاں غصہ بولنا وہاں نہیں بولتا. بات نہیں نا, یہ غصہ جو زبان بولتی ہے اس کا کیفیت کا انڈیکیشن ہے. تو زبان کی ٹریننگ یہ ہے کہ غصہ آیا ہو تب بھی نہ بولو غصہ. اگر زبان ایسی ٹرینڈ ہو جائے, زبان دعا بولتی ہے, زبان بد دعا بولتی ہے, زبان قرآن بولتی ہے, اور زبان جو ہے وہ فوش گانے گاتی ہے, اور زبان ہر طرح کی حرکات بھی کرتی ہے. آدھی جو ہے نا گرفت لوگوں کی آج زبان سے ہوگی, آدھے لوگوں کی گرفتار لوگوں کے آدھے جو ہوں گے نا, اور وہ شر نفس کے آدھے ہوں گے اور آدھے ہوں گے زبان کے. تو اس لیے مطلب یہ کہ چھوٹا سا جو پرزہ ہے آپ کے وجود کا, یہ بہت ہی کارستانیاں مطلب بے کرتا ہے, نیکی کے راستے پر بھی اور شر کے راستے پر بھی. بڑی مرصع زبان والا بد نیت بھی ہو سکتا ہے, بڑے اس کے الفاظ اتار چڑھاؤ زیرو بم دس اینڈ دیٹ اللہ باللہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے, کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول سکتا ہے. اب آنے والی بھی جو حکومتیں ہوں گی وہ پتہ نہیں موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا بولا تو انہوں نے کیا بولا. زبان جو ہے یہ انسان کے لیے شر اور خیر کی سند ہے اپنی, کہ انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے, باطن کا. اب جس طرح آنکھ ریسیو بھی کرتی ہے امپارٹ بھی کرتی ہے. اب ایسے میں جلوہ دیتی بھی ہے آنکھ, تو آنکھیں جب ملتی ہے تو دونوں جلوہ دے بھی رہی ہیں ریسیو بھی کر رہی ہیں. چار آنکھیں, آپ سمجھیں بات, آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے, شبیدہ محاورے ہی سمجھتے ہیں. دونوں آنکھیں ریسیو بھی کر رہی ہیں اور دے رہی بھی جب. اس طرح زبان جو ہے وہ دیتی ہے. اب آئی آپ کی بات, سوال آپ کا کہ سماع کے بارے میں کیا خیال ہے. سماع کان کا فنکشن ہے. جب روح, انسان کی روح اور اپنی تنہائیوں میں یا اپنے اندر خواہش کرتی ہے تو وہ کانوں کو مجبور کرتی ہے کہ تو کوئی نغمہ لے آ. تو انسان اس سفر پر نکلتا ہے کہ کہیں سے کوئی نغمہ آئے, کیونکہ روح کی خوراک چاہیے. اور روح جو ہے نا وہ پشمردہ ہو گئی, روح افسردہ ہو گئی. کسی دوست کی آواز لے آ, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری بڑی آوازیں سن رہا ہوں لیکن یہ سب آوازوں میں وہ آواز نہیں ہے. تو دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے نا, آپ بات ایسی کرتے رہتے ہیں, یہ بھی آواز ہے وہ بھی آواز ہے لیکن وہ آواز کہاں. تو گویا کہ روح نے کچھ آوازوں کے ساتھ کسی زمانے میں آسودگی پائی تھی, اب ان میں سے کوئی آواز نہ ملے تو روح بے چین ہو جاتا ہے. روح آواز کی متمنی ہوتی ہے اور آواز کی تلاش میں نکلتی ہے. آپ آتے میں رہے نا جبھی صاحب, تو آوازوں کا سفر یا آواز سننے کے سفر پر چلتی جا رہی ہے. اگر آپ آواز کے طور پر سوچو, یہ دنیا آواز ہی آواز ہے. کسی زندگی کا ثبوت اس کی آواز سے ہے. ہر طرف آپ کو آوازیں آئیں گی, خاموش آوازیں بھی آئیں گی, بولنے والی آوازیں بھی آئیں گی, سناٹوں کی آوازیں بھی آئیں گی, چیخنے کی آوازیں آئیں گی, کرب کی آواز آئے گی, درد کی آواز آئے گی, نغمگی ہوگی, ہر طرح سے افسردگی کی آوازیں, بے شمار قسم کی آوازیں ہیں. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آواز سے انسان پہچانا جائے گا. جس طرح شکل سے آپ پہچانتے ہو انسان کو یہ کس قسم کا انسان ہے,
بیہیویئر سے پہچانتے ہو. 20 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی نہیں پہچان سکتے کبھی کبھی کہ پتہ نہیں کون نکل آیا. آواز بھی انسان پورا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں آواز. اور سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق میں جو اللہ کریم کی پہلی صفت کا اظہار ہوا وہ تکن آواز. اب آواز جانے اس لیے کہ پھر انسان کو بولنے والا بنایا. یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا جو لفظ گونجا تھا کائنات میں کن فیکون عمل ہے, کن آواز ہے. اب بات سمجھ کہ ہو جائے. تو گویا کہ یہ پھر آوازوں کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا جاتا ہے. تو روح کی تمنا اگر ہو نغمے کی تو پھر انسان سما کی طرف راغب ہوتا ہے. اب سما اگر اس میں صفات نہ موجود ہوں تو پھر وہ نغمے کی خواہش جو ہے نا گمراہ بھی کر سکتی ہے. یہ آپ کی آواز کی اتنی طاقت ہے آواز کی کہ بڑے چلو مجاہد ہو وہ بیچارے مر جاتے جا کے, نہیں مارتے جاتے کہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں, نہیں مارے کیونکہ نغمہ اوپر سے آئے نا بڑے چلو سب شکن مجاہد ہو. جب یہ کہتے ہیں سارے تھرل ہو جاتا ہے. تو سب شکن پتہ کیا آتے کیا ہے, وہ بیچارے جاتے ہیں لڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں, ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ چلو شہید ہی ہو جاتے ہیں. کچھ بھی کہہ لو تو دشمن اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے, لیکن وہ نغمہ سب شکن مجاہد ہو زیر بم کے ساتھ آیا تو انسان کے اندر خون میں تیزی پیدا ہوگی. ایسا نا بات. اس طرح آواز جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے وہ مثنوی مولا روم آواز سے شروع ہو رہی ہے کہ نیر کو دیکھو, یہ بنسری کو دیکھو, اس کے اندر آواز کس کی ہے؟ غالباً کسی دوست کی جدائی کی فریاد لگ رہی ہے. غالباً کہ یہ جو ہے کسی درخت کے ساتھ تھی اور وہاں سے جدا ہو گئی, اب اس میں نغمہ نکل رہا ہے. میں بھی بذات خود ایک نغمہ ہوں. یہ جدائی جو ہے کہیں کسی اور دنیا سے ہم آئے, اس دنیا میں ہم رہے تو یہ ہماری آوازیں, ہمارا شعر و سخن جو ہے یہ بھی ایک فریاد ہے جدائی کی. آپ بات میں تو گویا کہ نغمہ جلا. تو کہتے یہ ہیں کہ جب تک اس کے اندر ٹریننگ نہ ہو آواز گمراہ کر سکتی ہے. ایک آواز کے بارے میں ایک اور بات کہ آپ سارا آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ اونٹ کو مارنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, صرف ایک نغمہ ہے حدی خان کا, وہ اس طرح گاتا ہے الاپتا ہے کہ اونٹ سب بھاگ پڑتے ہیں. یعنی کہ یہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اونٹ اتنے چل پڑے ہیں. انہوں نے کہا یہ اس کی آواز میں ہے, یہ جو حدی خان ہے. آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے الاپو. اس نے الاپا, اونٹ جو ہے نا وہ چل چل کے بس بوم جا کر آپ نے فرمایا بس. آواز کی تاثیر اونٹ کے لیے ایک عجب مقام ہے. جس طرح ڈھول کے مطابق اونٹ بھی نغمہ کرے, دمال کا جو ہے اچھے خاصے شریف آدمی پاؤں جو ہے ہل جاتے ہیں, دمال ہو رہی ادھر ہے کہ بات کہ وہ جس طرح کہ باہر طرز ہے کہ میر رقصانیم اے یار میر رقصم, جب اس رقصم رقصم ہوگا تو سارے کے اندر رقصم شروع ہو جاتا ہے. آواز کی بات ہو رہی ہے. اس لیے اگر نغمہ سننے کی خواہش ہو اور یہ خواہش نفس کی نہ ہو, یہ خواہش روح کی ہو, تو پھر فرمانے والوں نے کہ آگے اس کی شرائط ہیں. گانے والا مصفہ ہو. آواز میں یعنی کہ وہ آدمی جو گانے والا ہے اگر وہی بدوادن نکل آئے تو پھر آواز جو اس کی آ رہی ہے اچھی بات ہے, اچھا قول ہے, اگر قوال ہی اچھا نہیں ہے تو تاثیر غلط ہو جائے گی کیونکہ وہ بد نیت ہے. اس لیے پرانے زمانے میں قال بھی اچھا ہوتا تھا, قول جسے آپ کہہ رہے ہو, اور قوال بھی اچھا تھا, میرے محفل بھی اچھے تھے اور سامعین بھی اچھے تھے, کیفیت ایک مرتب ہو جاتی تھی, غیر ہوتا نہیں تھا, آواز میں کام ہو جاتا تھا. اب جب کہ نہ میر مجلس ہے اور نہ کوئی قوال ہے, قوال کی ذاتی زندگی ایک بھیانک قسم کی زندگی ہے, اس لیے یہ جو قوالی ہے اپنا فنکشن ترک کر چکی. اب کیونکہ وہ میر مجلس نہیں ہے. جب میر مجلس آپ کے مصروف ہوتا ہے نا انسان قوالی میں تو وہ ادھر سے توجہ میں مصروف کرتا, اپنی توجہ دیتا, توجہ کے اندر جو ہے اس کا مسئلہ کھل جاتا ہے, خدا کشائی جاتی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ قوالی سننے کے لیے کہتے یہ ہیں سما انسان کو 3 دن کا فاقہ ہو, بھوک لگا ہوا اور روح جو ہے سما سننا چاہے, کھانا تیار ہو,
اگر روح سما کی طرف جائے تو پھر چلے جائے. جو کھانا ترک نہیں کر سکتا اس کے لیے سما سننا حرام ہے. جو انسان کھانا ترک نہیں کر سکتا، جو نیند ترک نہیں کر سکتا، اس کے لیے سما سننا منع ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ سما جو ہے یہ روح کے ساتھ جا کے عبادت کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وجود سے نکل کے سما ہے. اگر وجود میں رہنے والی زندگی ہے تو سما نہیں ہے. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہے سما سننے کا، لیکن یہ جو سما رائج الوقت ہے اس وقت کی بات کرے. صاحب 900 سال 950 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گیا، کہتے یہ کیا لگتا ہے کبے کی آواز ہے. اس لیے کہ سننے کی خواہش ہو قرآن سنو، سننے کی خواہش ہو نعت تک ہو. آپ بات کریں تو اس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے. آگے جو ہے نا بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ قوالوں کی ذاتی زندگی کے نقص کی وجہ سے نقص والی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ اب کسی کا نام کیا لینا، آپ کو پتہ یہ کیا کہتے ہیں. یہ ایک بڑی مشہور قوالی ہے آپ کے ہاں کہ اب یہ ہے قوالی نعت ہے، تاج تارے حرم ہو نگاہ کرم. بہت اچھی قوالی، گائی بھی اس نے بہت اچھی ہے. مصرع ہے ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. اللہ کے ساتھ ہوس کا لفظ لگا کے اب یہ قوالی سننا منع ہے. آپ کو نہیں بات سمجھ آئی کہ اللہ کو اللہ اپنے حبیب کے لیے ہوس تھی دید کی، اسی عین قوالی کے اندر ہے معراج کا بہانہ تھا، عجب سہانا تھا سما. اور یہ اس میں مصرع آتا ہے نا، مصرع ہوس تھی دید کی. اب اللہ کو احترام کے بغیر بول گیا وہ. نعت جو ہے نا ادب سے، نعت ادب سے ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کا ادب نہ ہو. اس لیے اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود سننا منع ہے. کیونکہ وہ جو مقامات ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر یہی کنفیوز کر دو تو پھر سما کا رہ گیا. نہیں بات نہیں، سما تو پھر نہ رہ گیا نا. مقصد یہ کہ ایک سما کی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سما ہو رہا تھا، میں خود دیکھا. صابری سلسلے کے بزرگ سما ہو رہا ہے اور سگریٹ بھی چل رہا ہے، حکم بھی چل رہا ہے، سما ہو رہا ہے. اس صبح کا وقت اذان ہوگی، سما بند ہوگی. کہتے لو اب آیا مولوی اللہ کو ڈھونڈنے، اللہ ساری رات ہماری محفل میں رہا ہے. آپ نہیں بات سمجھے؟ یہ بھی زیادتی کی بات. ساری رات سما سنو اور صبح نماز کی توفیق ہی نہ ہو. تو سما سننے والے جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی پابندیوں کے ساتھ، بڑی پاکیزگی کے ساتھ اپنے روح کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سما سنتے ہیں کہ یہ روح کی خواہش ہے. اس لیے سما جو ہے یہ جائز ہے کم اگر کچھ سنانے والا ہو. بات نہیں نا، اگر کوئی میرے مجلس ہو اور اگر انسان جو ہے بھوک کو ترک کرنا جانتا ہو تو پھر سما جو ہے نا آپ کے لیے مباح ہے، جائز ہے. اور اگر آپ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی آپ کھاتے ہو، 3 دن کا آپ فاقہ نہیں کر سکتے ہو سما کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کھانا ہی کھاؤ، آپ سما نہ سنو، سما نہیں سن سکتے آپ. بات نہیں نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں سما نہ سنو، وہ بھی ایک سما سناتے ہیں، وہ ہے ذکر اللہ کا. کہ اللہ کریم کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہ آواز بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. اور جب ایک رزم میں آ جاتا ہے اللہ ہو کا ذکر تو یہ بذات خود ایک سما آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر آ جائے اور رزم میں آ جائے تو یہ ایک سما ہے. الا اللہ کا ذکر ہو جائے یہ ایک سما ہے. سما کا معنی کہ وہ الفاظ سننا جس سے آپ کے باطن کی اصلاح، باطن. اور یہ اصلاح جو ہے نا کسی کی موجودگی، بزرگ کی موجودگی میں ہونی چاہیے. کہ بزرگ ہونا چاہیے، وہ قوالوں کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے کہ اب یہ وقت ہے، اب یہ بات سناؤ. اور یاد رکھنے والی بات ہے قول جو ہو یا کہ کلام ہو، کلام کسی رحمت اللہ علیہ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اے بی سی ادھر سے کوئی مل گیا، کدھر سے مل گیا، کل سنا، کل کو غزل ہی سنا دے، چلو کوئی موجودہ گانا ہی سنا دے اس دور کا. یہ پھر انسان کے لیے تباہی ہے باطن کی. اس لیے اس کو نہیں سننا چاہیے. یا سنانے والی کوئی ایسی آواز سنا رہی ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کے باطن کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ یا نفس کے ساتھ ہے، تو پھر بہتر ہے اوائڈ کیا جائے. تو سماج ہے اوائڈ کیا. تو یہ ایک شروع میں جب رائج کیا گیا ہمارے ہاں قائد صاحب کے زمانے میں تو یہ تھا، کیونکہ ہندو جو لوگ تھے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے
ان کے مزاج میں تھا بھجن، ان کو مطلب معروم نہ کیا جائے، تشنا نہ کیا جائے، ان کو انہوں نے سما احوال سنائے، قوالی سنائی، بلکہ قول من کن تو مولا، مطلب اس طرح ان کو سنایا، آہستہ آہستہ اسلام کے فنکشن کی طرف راغب کیا۔ آواز جو ہے انسان کو بہت گائیڈ کرتی ہے، آواز سے لوری ہو تو نیند آ جاتی ہے، سما کی تاثیر کیا ہے نا کہ لوری ہے تو بچہ سو جاتا ہے، اور جگانے والی آواز ہو جاگ پڑتا ہے، اور مارچ آف دا آرمی ہو تو فوراً انسان کے اندر ولولہ کہ دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، پتہ نہیں کب پٹ جائے گا، پلٹ جائے گا۔ ایسے گانے تھے نا آپ کے یہاں، کہتے ہیں نغمے، یہ کیا کہتے ہیں، قومی ترانے، قومی ترانے جو وہ بچتے تھے تو بڑا ہے ساتھ پیدا ہو جائے، وہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، واقعات کیا ہو گیا۔ بارہ ترانوں کا اثر ہوتا ہے، ترانے پھر آپ سنا جائے، سننا فرض ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہے نا، اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ ہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو ویز آپ کو ریال قرآن، آپ کس طرح ہے اللہ اندازہ لگا، سنو یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور غور سے سنو۔ تو گویا کہ سننا جو ہے نا یہ انسان کے لیے فطری بات ہے، وہ بات سنو جو حق ہو، اور وہ بات سنو جو حقیقت ہو، وہ قول سنو جس کے کہنے والا کوئی معتبر ہو، اور اس قوال کو سنو جو بذات خود معتبر ہو، اور اس محفل میں بیٹھو جو محفل معتبر ہو، تو پھر آپ کے لیے قول قوال اجتماع بذات خود ایک چیز ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اگر بات ہو تو پھر دور سے سلام کھاؤ، کھانا کھاؤ، لنگر پکا ہوا ہوگا تو آپ کے گھر چلے جاؤ، پھر وہ بہتر بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر آواز چائے چائے ہو جاتی ہے، کیا ورنہ سما کا اثر مصنوعی ہے، مولانا روم ہے، بڑا اثر ہے اس کا ہر چیز کا، کیونکہ علم سما کے ذریعہ ہے نا، کہ وہ ایسا سے علم بیان ہو جاتا ہے، وہاں سننے والے سن لیتے بھائی یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ اس نے کہا، یہ اس بزرگ نے کہا، آدھا انسان کا علم جو ہے پھر وہ محفلوں میں سے مل جاتا ہے، اگر صحیح محفل ہو، نہ ہو تو پھر یہ شرارت ہے، اور ترکا سالوس کے اندر ہے مہاجن، پھر غلط ہو جاتا ہے۔ قوال گا رہا ہے پیسے کے لیے، یعنی کہ رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب جھوٹی شہرت کے یہ بھی بنا ایک سبب، پیسہ دینے کا ہے ہوش، مستی عجب، سارے ابدال ہیں، سارے یاران رب، سارے ہی جھوٹ ہیں، کہ میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب، اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب، نیم شب قوالی میں لگا رہے ہو تو نالہ نیم شب کتنے سے لوگے، اور شہر تباہ ہو گیا، کون سے شہر جو بھی تباہ نہیں ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ اس کا بڑا احساس ہونا چاہیے، تو کہیں جھوٹا ہی رقص شروع کر دو، ایک آدمی رقص کر رہا ہے قوالی میں، چکھا دریش آدمی بس کر، کہتے ہیں بڑے رقص پڑے کر چکو، بڑے پیسے چکو، مجھے چلنے دو، آپس جو ہوش ہو گیا اسے پن جب ہو ہوش ہو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کم لوگ ہوتے ہیں، اب وہ بات نہیں ہے۔ حضرت خواجہ قطب
دوسرا مصرع سننا تھا، آپ کا وصال ہو گیا اس مصرے پر. آپ بات ہے ہر زمان غیر جانے دیگرت، وہ اور بات ہے نا، وہی پر وصال ہو اس مصرے پر. اور پھر قوالی اپنے آگے چلنے میں بھی کہ کشتگان نے خنجر تسلیم قوالی کے اندر ہی خنجر تسلیم اور مثال تسلیم ہو گئی. یہ مطلب تھا ایک مقام. اور ان کو جب کبھی مستی آتی قوالی میں، عام بزرگوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب اذان کی آواز آ گئی تو مستی بند ہے. نہیں بات سمجھے؟ احترام، وجود کے اندر بھی احترام، خیال کے اندر بھی احترام. اس لیے جب صاحبان آستانہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں قوالی اپنے احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی، آج بھی ضرور ہوتی ہوگی، اور اس مقام پر جا کے سننے کا کبھی موقع ملے تو ضرور سن لیں. مثلا کبھی توحید شریف جانے کا وقت ملے، رات کو قوالی ہو، اس کا موقع اچھی ہوگی. گوڑا شریف میں اچھی ہوگی، چال شریف ہوگا. یہ چشتی سلسلے کے لوگ ان کے ہاں جو ہے نا آستانے پر کم از کم قوالی پرانے کسی احترام کے ساتھ ہوتی ہوگی. لیکن روٹین میں ایک مصرع بولا گیا بدلا، رش جو ہوتا ہے اس کا قوال میں کچھ کہا نہ سنا رش مر جائے. اس طرح یہ دادا صاحب کے ہاں جو قوالی ہے کبھی آپ سنو تو عجیب و غریب، مگر ذرا غور سے سنو تو آپ کو کچھ سمجھنا ہے کیا کہہ رہے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی دادا صاحب کو بڑھا دیا سب سے، کبھی قوالی میں کچھ اور بات کہا گیا، کبھی کچھ اور بات کہا گیا. احترام سے آگے پیچھے جاتی بعض اوقات. آنکھ کیا ہے وہ ساگر صدیقی کون سی ہے؟ آنکھ گلابی مست نظر ہے، ہاں اللہ ہی جانے کون مشر ہے. یہ نعت کے طور پر کہہ رہے ہیں. اب یہ نعت کا تو بات نہیں بنتی، مست نظر ہے، آنکھ گلابی، یہ طرح کی بات نہیں بنتی. تو بڑا بے باک کا گستاخ کیا تھا. وہ قوالی بنتی ہے کتنے میر علی کتنے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا رہے ہیں. یہ ہو سکتی ہے. ایک قوالی بن سکتی ہے سید و سرور محمد نور جہاں، یہ قوالی بن سکتی ہے. جادو سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از جادو سلطان بود، یہ قوالی بن سکتی ہے. تو قوالی خود بخود پتہ چل جائے کہ یہ قوالی بن گئی. یہ بات امیر خسرو بولے تو قوالی بن سکتی ہے. منن عثمان ہارونی یار شیخ منصورم، ملامت بھی قدرت خل کے من دربار بھی رسم بردار بھی رسم، یہ ہو سکتی قوالی. ایسی لوگوں کی قوالی ہو سکتی ہے کہ بیا جانا تماشا کن کہ در امبو ہے جام بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار میں رسم. مقصد یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا ایک مقام پر جا کے انہوں نے بات کہی اور اس مقام کی ریکارڈ ہے. تو گویا کہ سما سننا یوں اچھا ہے کہ سما سے پرانے لوگوں کے ریکارڈ نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے اس نے بات لکھی، کون سا وہ مقام ہے. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکان خسرو، لامکان تو خسرو کیسے گیا. یا پھر یہی ہے کہ یہ مقام کبھی لامکان ہو جاتا ہوگا. اب آپ کے لیے پوائنٹ آ گیا نا، اسی مکان میں لامکان کا نقشہ ہے، آپ کے لیے علم آ گیا ہے نا. بات کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کی بات وہاں انسان پہنچ جاتا ہے. اس طرح ایک اور مطلب مقام آپ یوں بھی سنتے ہو کہ جو ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان جو ہے نا وہیں اپنے اندر ہی ایک باطن میں داخل ہو جاتا ہے. یہ وہ واردات کے شعر ہیں. بس یہ ہے کہ ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، یہ تیری مرضی، اٹھا کر میں نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر. مگر یہ ایک مقام ہے. اہل جہاں کو کیا خبر، کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہی. یہ قوالی ہو سکتی ہے. قوالی ہو سکتی ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ضرور تیرا. اب اصل میں یہ ہو سکتی ہے قوالی. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الگ، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مقام ہے. کہنے والا اگر صاحب مقام ہے تو قول بھی صاحب مقام. اس لیے آپ قول کی تلاش کرو اور ضرور پوچھنا ہو کہ یہ کون سا کلام سنا رہے ہو. بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے یہ ایک اور مفہوم ہے.
سلطان العارفین کے کلام اور مفہوم ہے، جب تک آپ ان کی سلاسل میں نہ ہوں یا اس طریقت میں نہ ہوں پھر وہ کلام آپ کو قول بات سمجھ نہیں آئے گی کہ بلے شاہ کی طریقت کیا ہے، پھر ایک بات کہ سیاح کیا ہو گیا، وہ کون ہے، سو نگری میں آ گیا، کھڑیالی نکال دو، پیا گھر آ گیا، کیسے دیا بات؟ اب یہ پیا گھر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی یاد کسی اللہ کی آ گئی، آگے بات اللہ تعالیٰ کی یاد، جسے کہتے ہیں کہ وہ کہ میری بکل دے بھی چور کہ تم کیا جانو کیا ہو گیا، ایسا بات اس طرح کی بات ہے، یہ مطلب ایک مقام ہے۔ اس طرح پھر اس کی قوالی ہو سکتی ہے میاں محمد صاحب کی کہ وہ کس طرح بیان کرتا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکل پاگل، اس طرح آگے کیا مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے، ایسی بات ہے نا، تو وہ یہ مقام ہو سکتا ہے۔ اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سورج دی اسنائی کلو کی لبا نیلو فرن اڑ اڑ موئے چکور محمد خبر نے یار کمر میں، درد کو بیان کرتا ہے، درد کی ایک اور بات ہے، مثال کی اور بات ہے۔ اس لیے آپ قوالی کو یا سما کو سننے سے پہلے آپ نے اس کو جائز کرنا ہے۔ اچھے آدمی کے لیے قوالی اچھی شے ہے، برے کے لیے بری، آگے کیفیت اچھی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر نہیں اچھی ہے تو پھر آپ بچ جاؤ، کیونکہ اس نے آپ کو متحرک کرنا ہے آپ کی ڈومیننٹ صفت کے مطابق۔ ڈومیننٹ یاد رکھے، غالب جو صفت ہے نا اسی کو اس نے ایکسائٹ کرنا ہے۔ اگر وجود ہے تو وجود بنا دے گا، اگر روح ہے تو روح بنا دے گا، دل ہے تو دل بنا دے گا، جو آپ میں صفت ہے اس کو تیز کر دے گا۔ قوالی جو ہے تو ایسا نہ ہو کہ نفسی ہو، نمائشی ہو، ایسا ہی نہ ہو کہ لوگوں میں شہرت کی خواہش ہو کہ وہ بابا جی گھنگرو والے آ گئے تو بابا کو گھنگرو نے ڈال دی، بابا گھنگرو سے دیتے آ رہے، تو بھائی یہ بات ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا بات کہ یا علی کے نام آ رہا ہے، اس میں گھنگرو کی بات کیا ہے، رقص کی بات کیا ہے؟ ادب سے استقبال کرو، نہیں بات ہے کون محفل میں کیسے آیا، سمجھ رہی بات؟ اس لیے ہر چیز کی طرح، تمام اداروں کی طرح، تعلیمی ادارے یا تعلیم میں کا شعبہ ایز این ادارہ، سمجھ رہی بات؟ ایک ادارہ ہے نا تعلیم، اور شعبہ ہے تعلیم، شعبہ ہے صحافت، شعبہ ہے علماء، شعبہ ہے مشائخ کرام، شعبہ ہے سیاستدان، شعبہ ہے حکمران، سارے کے سارے ختم ہو گئے، شعبہ سما بھی ختم ہو گیا، جو انحداد باہر آیا اس میں بھی آ گیا۔ اب تو آپ کی تنہا عبادت ہی اب محفوظ ہونی چاہیے، ابھی جو ہے نا یہ بہتر ہے مقام ہے کہ تنہا عبادت آپ کی سر اور سنگ در سجدہ جو ہے نا محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھالو یا اس کو کھولو یا کھلو، بلکہ آرام سے گمنام ہو کے زندگی بسر کرو۔ سادہ سادہ بات یہ ہے، اپنے آپ کو خود ہی واچ کرو، خود ہی نگرانی کرو۔ ابھی کسی پیر کا ملنا میرا موقعی بات ہے کہ کوئی نگرانیاں ہوں، اپنی نگرانی آپ کرو، اپنے احوال کا آپ خیال رکھو، بھائی اللہ کے آگے تم نے جواب دہ ہونا ہے، کسی آپ کی وجہ پر یا آپ کے لیے کسی پیر نے جواب دہ نہیں ہونا، نہ آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے ماں باپ سے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی دیکھو میرا پیغام ملا، تم نے کچھ کیا، اس کے بارے میں جواب دو۔ اور اگر خواہش پیدا ہو جاتی ہے جامع چاک تو پھر یہ ٹھیک ہے، پھر قوالی سنو، پھر ایسا کام ہے چاک کے ہستی ہے کھاٹ ڈالو، یہ اور لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی اور ہوتی ہے۔ آرزو کا قصہ اور ہے، احتیاط کے مقام اور ہے، آرزو بے احتیاط ہو جاتی ہے، احتیاط کے مقام رہے تو بہت بہتر ہے، وزن میں رہے کھانی، اس لیے قوالی سے اگر گریز کر سکو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر پھر روح مجبور کرتی ہے تو کھانے کا کام کے اندر 3 دن کے لیے آپ 1 دن کا ضرور فاقہ کرو، آپ کو اجازت ہے تو، یعنی کہ 3 کھانے ضروری کھانے نہ کھائے ہو 1 دن کے، ناشتہ بھی نہ ہو، دوپہر کا کھانا بھی نہ ہو، شام کے کھانے سے بھی ذرا پرہیز ہو، پھر قوالی سن لیں۔ تو اگر اتنی کر سکو بات تو قوالی سن لو، وہ بھی کسی آستانے پر، کسی بزرگ کی محفل میں، کسی نیک قوال کی زبان، ورنہ یہ ٹی وی شی وی تو بیچارے پیسے کے لیے کھاتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈرامہ لکھ لے کے پاگل ہوتے رہتے ہیں، ڈرامہ اصلاح کے لیے نہیں لکھتے، پیسوں کے لیے،
اگر یہ ٹی وی والے کہیں کہ پیسے آج نہیں دیے جائیں گے، ڈرامہ لکھنے کی اجازت ہے آپ کو، بڑے بڑے بدلے پہ ہمارے دوست بھاگ جائیں، نہیں بات ہے کہ پیسہ نہیں لیتے پھر کون سا ڈرامے لکھتا ہے؟ بڑی دور کی بات لاتے ہیں پیسے کی خاطر، گانے والا جو گاتا ہے پیسے، تو اس لیے پیسے کی خاطر گانا یہ بجاتے خود ہی گانے کی نفی ہے، پیسے کے دم سے سننا یہ بھی جرم ہے کہ جیب میں آپ پیسے ڈالے ہوئے، پیسے کو نئے نئے نوٹ قوالی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، گنتے جاؤ لگا جاؤ، یہ سارے کا سارا باب ہی الٹ گیا، اور بچوں کی حالت گھر میں پھر وہی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ سال میں ایک دن کے لیے دادا صاحب جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایجنسی ملتی ہے قوال کی طرف سے، میں بتا رہا ہوں راز، قوال خود ہی پیسے دیتا ہے کہ میری محفل جب شروع ہو تو بسم اللہ کر دینا، وہ بسم اللہ کرتا ہے، نوٹ لٹاتا ہے، اور دوسرے کو دیکھا دیکھی اور جوش جنو آ جاتا ہے، چل سے چل بات چل نکلتی ہے، یعنی کہ ایک قوال کو ایک نشست میں 10-15 منٹ ملتے ہیں صرف دادا کے اس پر، آدھا گھنٹہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ زیادہ ہوتا ہے نا، آدھے گھنٹے کی نشست میں 8,000-10,000 روپیہ ان کو مل جاتا ہے، آدھے گھنٹے کی نشست میں، اس میں الاپ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو مصرع ایک ہی ہوتا ہے بس ٹھیک ہے کہ چل بات ختم ہو جاتی ہے، یہ پیسے کے لیے سارا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو دادا صاحب تو عرس ہے، پھر اس کی بات آ گئی، عرس نہ قوالی ہے، دادا صاحب نے سنی نہیں، خواجہ صاحب جو ہے نا تو سنتے ہیں، بابا فرید صاحب کے ہاں ہوتی ہے، اندر آستانے میں ہوتی ہے، اب ایک فنکشن ہے ہوتا ہے وہ، دادا صاحب کے نہ قوالی ہے عرس، نہ باہر جو پاڑی دروازے سے لے کر اندر تک جو میلہ لگا ہوا ہے، بلکہ کھانا لگا ہوا ہے، اور کسور کے دستے لگے ہوئے نا، اس کا تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور اس کا بالکل مطلب ہے کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، اس بھیڑ کا قطن تعلق نہیں دادا صاحب کے ساتھ، جانے والوں کا قطن تعلق نہیں ہوتا دادا صاحب کے ساتھ، جس کا تعلق ہوتا ہے اس کا تعلق ہی ہوتا ہے۔ اب آخر میں یہ ساری بھیڑ شیڑ لنگر خانے، اور سال میں ایک دن سارا سال دودھ میں پانی ملانے والا ایک دن خالص دودھ لے گیا تو کیا لے گیا، یعنی کہ رشوت دادا صاحب کو دی، اور دادا صاحب کے مریدوں کو لوٹنے کی رشوت ہے، یہ سارا سال پانی ملاتے ہیں، ایک دن کے لیے مغفرت ہوگی، اور دادا صاحب کے پیور جناب سبیل دودھ کی مل جاتی ہے۔ اب آخر میں یہ زیادتی ہے اور یہ توہین ہے، اسی دادا صاحب کے رستے پر ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوئی خواہش مند نہیں جاتا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ راستہ کیا ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں آرزوئیں، ایک گنج بخش کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خزانہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ گنج باطن ہے، گنج علوم ہے، اور گنج ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے، یہ خزانہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دے جاتا پیسے دے، اس کا تعلق خزانے کے ساتھ نہیں ہے، باز عالم مظہر نور خدا، نور کا تعلق جو ہے وہ غالب بن جاتا ہے نہیں وہاں پر، تو اس کو جاننا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ وہاں جاؤ، کوئی سال ہاتھ سال کے بعد کوئی ایک آدھ آدمی جاتا ہے، اور خواجہ صاحب آئے دادا صاحب کے پاس، نقشہ بدل گیا، اجمیر شریف میں جلوے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ جلوے ہو گئے، اور ان کی منتوں سے جو بندے مسلمان ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے پاکستان میں ڈالیے، یہ بزرگوں کا کمال ہے، اور یہ ان کی بات ہے، قوالی سے لوگوں کو مسلمان کر لیا اور پاکستان کی بنیاد رکھ دی، بنیاد جس طرح بابا فرید صاحب آئے، اس جگہ نا اجودھن تھا، پہلا پاک کا نام انہوں نے رکھا تھا، پاک پتن رکھ دیا، کیا پاکستان کی ایک قسم کی ابتدا تو وہاں سے ہو گئی ہے کہ اپنی بستی کو پاکیزہ کرنا، اجودھن کی راجدھانی کو انہوں نے پاکستان بنا دیا، پاک پتن شریف بنا دیا۔ کمال ہوتا ہے بزرگ کا کہ اس بستی کو شریف بنا دیتے ہیں، کلیئر شریف، پاک پتن شریف، اجمیر شریف، سرہند شریف، اور ساری شریف جی، چلو اس کو بسم اللہ کرو استعمال کر دے رہا اور والی ہے۔ آپ اپنے خواہشات اور ان خواہشات کے ذرائع اور حاصل کمسا جیسے ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ رجوع ضرور کر دو۔ حواس خمسہ کو مسلمان کرنا ہے، آپ کا قوت دیکھنے کی، اور دیکھے تو غیر حق نہ دیکھے، اگر شہر میں غیر حق زیادہ ہے سفر کر جاؤ، مسافرت کر جاؤ،
نظاروں کو باہر جا کے تلاش کرو، اس بستی سے الگ ہو جاؤ جس بستی میں جو ہے گمراہی زیادہ ملتی ہے دیکھنے کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد یہ کسی کہتے ہیں کہ سیڑھی پہ لڑ کے مقام آ گیا کہ کیونکہ گھر میں کہیں اگر دقت ہو رہی ہے یا کوئی ایسا نیک آدمی کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے، نیک نظارے کو دیکھنے سے نیکی پیدا ہوتی ہے. آپ ایسے نیک احوال کو دیکھنا، نیک واقعات کو دیکھنا، نیک واقعات کو سننا نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے انسان. تو اپنے آپ کو یہ صرف ابتدا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو جب شوق چل جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں اور ہر آدمی نے تلاش کیا ہوگا، اسلام کے علاوہ بھی ہیں اور بھی مذاہب ہیں اور بھی ادیان ہیں. تو پھر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ راستہ اسلام. پھر اسلام میں جو فرائض طے ہو گئے اس پہ بحث نہیں ہے، طے ہو چکے. حکم ہو گیا نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اب روزے کی وضاحت نہ کرو، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ ہو جاتا ہے، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. حکم آ گئے، حکم کی اطاعت ہوتی ہے. حج اگر ہے اس قابل تو اطاعت، اس طرح تمام جو کام ہے ان کی اطاعت. اس کے بعد پھر اگر وقت بچ جائے پھر آپ کو شوق پورے کر لو، پھر آپ باطن کے اور قوالی کے پھر آج کجا می آیا دی آوازیں دوست، پھر آپ کو آئے گی ہر طرف سے آواز. تو یہ اس وقت فنکشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ خیر ٹھیک ہے خواہش آپ کی کہ آپ کو سننے کو دل کرتا ہے، لیکن سننے کا تعلق جو ہے نا انسان کا روح کے ساتھ ہو. ہاں اور آپ سوال کرو، بولو. سوال کیا سوال کا ہی سسٹم ہے اس لیے آپ سوال کرو. سویدھاج صاحب، روکی صاحب، سب صاحب. نواز ہاں ہاں ہاں، اس کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے یہ ہو جائے گی. اچھا آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ رغبت مل جائے گی. یہ سستی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی آپ روبی صاحب بولو، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو ہر عمل یہ اللہ تعالیٰ کو زندگی کے پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ زندگی انسان کی کہاں آ کے بہتر ہوتی ہے، جس نے پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے والے نے ہی آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی باطن شناسی کے لیے ایک دین عطا فرمایا. پیدا بھی اس نے فرمایا، خیر شر کی رونقیں بھی اس نے لگائی. یہ رونقیں ہیں، میلہ ہے، اور آپ کو ایک طرف راستے کی طرف راغب بھی اس نے فرمایا، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے سے ہی آپ کے اندر جو ہے وہ نیکی پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ اطاعت ہے نا، حکم. جب آپ کو حکم دیا اس حکم کی افادیت، اس کا احسان، آپ کے لیے وہ حکم کیا لائے گا یہ اللہ کریم کو بہتر معلوم ہے. آپ جب حکم مان رہے ہیں تو حکم مانتے مانتے آپ کے اندر عبادت آ گئی. چلو عادت کی عبادت آ گئی کہ یہی ایک چیز عبادت کا ذریعہ. اسی ذریعے میں اگر کہیں آپ کا
تعلق باطن کے ساتھ مل گیا تو یہ ساز بن گئی. یہ بھی دروازے ہیں حقیقت کے. حواس خمسہ بھی ہیں. افراد، ہر فرد آپ کے لیے خیر شر کا دروازہ ہے. اسی طرح یہ جو عبادت کے ذریعے ہے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے درجات ہیں. عبادت جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ان اٹسیلف کچھ نہیں ہے، اللہ کے قریب آنے کے لیے پسندیدہ آپ کی پوز جو ہے وہ عبادت کا ہے. ورنہ آپ ہر وقت اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے تقرب کی انتہائی حالت جو ہے وہ یہ ہے جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ کریم نے جب ایک دفعہ بڑے شوق سے فرمایا کہ سجدہ کر اور قریب ہو جا، تو یہ دعویٰ ہے سجدہ کرنے سے اللہ کے تقرب کے ملنے کا. تو آپ کو سجدہ تو آپ کرتے ہیں، تقرب کبھی ملا کبھی نہیں ملا. اگر ایک بار تقرب آپ کا مل گیا تو ساری زندگی مقربین کی سی زندگی ہوگی. تقرب صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک لمحہ، جس طرح ایک لمحے کا آنچ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے بدن جھلس جاتا ہے. ایک لمحے کی آنچ تھی، ایک لمحے کی چکا چوند روشنی جو ہے وہ آپ کی بینائی آگے پیچھے ہو گئی. ایک لمحے کا غم ساری زندگی غمگین کر گیا. ایک لمحے کی مسرت آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر گئی. اور ایک لمحے کا کسی خوبصورت شے کا دیدار زندگی میں بہار کر گیا. ہو سکتا ہے نا ایسی باتیں کچھ شاعرانہ تو نہیں ہے کہ اچانک ایسے واقعات ہو سکتے ہیں. اسی طرح کبھی ایک سجدہ آپ کا اگر ایک بھی مقبول ہو گیا تو ساری زندگی مقبول ہو گئی. اور اگر آپ کا ایک عمل ناراضگی کا عمل بن گیا تو پھر زندگی ساری گمراہ ہوگی. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے جب کہا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بظاہر بڑی معمولی سی بات. ہم نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا، اللہ ابلیس نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. آپ نے بات سمجھ لیجیے، کسی نے کفر کیا ہم نے اس کو نکال دیا. اب یہ دیکھو جب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ اپنی کمزوری بیان کر رہا ہے، یہ آپ نے انتہائی مطلب ہے بے نیازی بیان کر رہا ہے. کروڑوں سال کی عبادت نہیں مانا تو ہم نے اٹھا کے مارا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ ایک انکار جو ہے اس کی کروڑوں سال کی عبادت رہ گاہ کر سکتا ہے. اور تم تو کتنے احکام سے روح گردانیاں کرتے رہتے ہو، بلکہ من مانیاں کرتے رہتے ہو، اور بلکہ کیا سے کیا کرتے رہتے ہو. اس لیے یہ خیال ہے کہ بڑے ہی بے نیاز ذات ہے. اس لیے یہ خیال رکھو کہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس کے باوجود آپ کو وہ راندہ درگاہ نہیں قرار دیا. کسی سٹیج پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے احوال بتا دیے، راستے بتا دیے اپنے تقرب کے، اور اپنے مقرب، سب سے بڑا جو مقرب ہے اپنا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے امت سے پیدا کیے. شکر ہی شکر کرو. یہ تو آپ کو بدرانے دو اور آپ کو رونق لگاؤ، بلکہ تھوڑی سی قوالی بھی سن لو. نہیں بات سمجھ اسی خوشی میں کہ بھائی تیری مہربانی ہے میں ہوں سنیا میرا شو نگری میں آیا. ہاں یہ قوالی بھی ہو جائے، کوئی عرض کی بات نہیں. اب بات ہے میرے اس خوشی میں، لیکن یہ دیکھو قوالی میں سنتے رہنا ساری عمر، ساتھ عمل بھی ہے. تو اللہ کریم نے جب آپ کو یہ نماز بتائی ہے تو نماز ایک عمل ہے. اس کے اندر ایک لمحہ آ جائے تو زندگی بن گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس کی زندگی میں ایک لمحہ آیا نا سمجھی کا، اور اس سے غلطی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. بعد میں ڈائلاگ بولا ابلیس سے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں کہ ہاں اب وقت نہیں، مطلب یہ کہ میرے ساتھ آپ نے جاتی ہے. بلکہ ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ یاسین میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے پھر کفر لیا، اور انسان کفر کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ تو نے کام کیا جو کیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ اب دستور ڈرتا ہے، اور آپ نگار بھی ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے رہتے ہو. تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے، اس کا نام بتاؤ. اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے،
آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اگر وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے، گن کے لیں گے، اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس، آپ کا ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور شفاعت آپ مان نہیں رہے ہو تو تمہارے تو حال بڑی برا حال ہے۔ شفاعت جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں مال ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے تو نامہ اعمال گرچہ خالی ہے، کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو۔ تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ راز ہے۔ تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے، آپ کا نام ہے، اللہ افورڈ نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کے کسی طالب کو عشق کی روایت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہ میں کلمہ اسلام لاؤں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ کشتی میں مجھے گراؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ اچھا بھی واقعہ ہوا، ریکارڈ میں ہے، تو جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں آتے، انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ لیا آپ نے تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال میں نہیں ہے، اس کا خیال رہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے، سردار سے بھی لوگ آئے، تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے جب آپ کا شفاعت پر اعتماد ہو۔ اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو، اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پریچ کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یاد النبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، بخشش کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں، اعمال تولے جائیں، پھر انکار بھی تولا جائے گا، اور جو درگزر کیا، جو آپ سے سہو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی، اچانک واقعات ہو گئے، تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور حساب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے۔ لقد من کس نے پڑھے نا آپ؟ ہاں پڑھو، لقد پھر پڑھو، ہاں لقد من اللہ، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، زندگی کا نہیں، آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، جتایا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کرتا ہے، یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تقرب، میرا تقرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرا احسان ہے تم پر۔ ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان، بے احسانی ہے، تو یہ احسان ہے میرا بات سمجھے، اور یہ احسان ہے، اس احسان کو راستہ بتایا، اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی بخشش کا، ورنہ اعمال کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، اس تعلق کی بخشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، ان رحمتی واسعہ علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر، میں پہلے بتایا۔ تو غضب سے مراد کیا ہے؟ اگر میں انصاف کرنے پہ آ جاؤں تو غضب ہو جائے، لیکن میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، رحمت میری وسیع ہے، غضب سے زیادہ ہے، اور رحمت میری تمہارے ہاں مجسم ہو کے آ رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے رحمت تمام جانوں کے لیے رحمت کو بھیجا۔ اگر ساری کائنات کے لیے مائنس شیطان، جس کا اللہ نے پہلے فرق لگا دیا،
ساری کائنات کے لیے، کافروں مومنوں کے لیے اگر کوئی واحد ہستی ہے جو سب کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کافروں کے لیے بھی بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگو، تو آپ مطلب دعا کر سکتے ہو۔ آپ بات سمجھ، اس لیے آپ یہ بات دیکھو کہ حضور پاک کی امت سے ہونے والا کسی مسلمان کو دوزخ کی نوید سنا دے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا امت سے فارغ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ جس کا مال ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس کی امت ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جنہوں نے اس کو اس امت سے پیدا فرمایا یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ جانے اور اللہ کے بزنس جانے اور امت جانے، تم کون ہو درمیان بولنے والے؟ موت کے بعد منظر نہیں ہے، موت کے بعد صرف موت ہی ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے ہم یہیں سے مطلب اللہ کے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے نا۔ ایسی بات کیا کہتے ہیں اقبال غالب کے شعر، وہ کیا ہے غالب، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا۔ تو یہ ہے بات آپ کے لیے، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا ہے۔ وہ تو ہر قطرہ ساز انل بحر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے، وہ تو ہر قطرہ ساز انل بحر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے۔ اس لیے یہ آپ کے لیے کبھی اس بات پہ غافل نہ ہونا کہ آپ کا سہارا اور بڑا ہی مہربان اور ہمدرد سہارا اور بڑا ہی شفیق سہارا اور بڑا ہی قوی سہارا آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کی الفت ہے۔ آپ نے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہ کرنا، اور اس بات پہ بڑا بھروسہ کرنا۔ اللہ کی رحمت جو اس کے غضب سے وسیع ہے، اور اس لیے وہ شخص جو آپ کو کسی اعمال کی دعوت دیتا ہے حضور پاک کے اس کے مقابلے میں، تو پھر ذرا آپ غائب کرو سمتھنگ رانگ سم ویئر، اور اگر عشق بھی ہو اور اعمال بھی ہو تو پھر آپ کا حال بہت اچھا ہے، مبارک کے قابل۔ آج اسے کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت کوئی ہو۔ انہوں نے کہا ایمان تو تم مانگا ہی مانگا، اصل میں عشق سلامت۔ اور ایک دفعہ حضور پاک کے پر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی، آپ نے پوچھا میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ کا پیغام سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے دہرایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، اور اول کتابوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے ہے ماں بعد پر، مرنے کے بعد پر۔ یہ آپ نے کہا ایمان جی ہے جی اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا۔ سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی، ایک آواز آئی جی ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہے وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے۔ آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں، بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں بت کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں۔ یہ ایک بہت بڑے درویش کا اپنا شعر ہے۔ یہ درویش کا نام آپ بتا دوں، خواجہ مولانا شاہ نیاز احمد بریلوی، بڑے جید مطلب فقیر علماء آستانے کے مالک، جن کا بے شمار آپ کے شعر سنتے جاتے ہو، ان کے کلام سے اکثر سنتے رہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ بزرگوں نے کہ کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، اسلام سے مراد ہے روایت کا میں آدمی نہیں ہوں، تو محبت۔ اس لیے اگر محبت بھی ہو اور شریعت بھی ہو تو پھر یہ آپ کا کام جو ہے نا یہ بن گیا اور مکمل ہو۔ خالی محبت مائنس شریعت اور یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کیونکہ یہ بالکل ہی اچھی بات میں اس لیے نہیں کرتا، بہر کچھ اچھی بات نہیں ہے، اور خالی شریعت مائنس محبت یہ بھی کچھ وزن کی بات ہے، شاید وزن میں پوری نہ اترے بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور شیطان اس گمراہی سے پہلے یہ انکار سے پہلے تو پورا ابلیس تھا نا، بہت سارے مولم بھی اسے کہتے تھے ملکوت، یہ کپل کیا کا نام تھے اس کے، 12 مطلب اللہ کریم جو ہے اس کے جلال سے نہ بچ سکا اور وہ انکار کر گیا۔ تو جب تک آپ کے اندر انکار اور کئی باتوں سے ہم گزر جاتے ہیں، کئی حکم نہیں پورے کر سکتے، تو پھر اس لیے بخشش کا خیال رہے ضرور کہ یا رب العالمین احسان فرماؤ کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا،
کیا شعر ہے؟ سنگے درے حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ سنگے درے حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا۔ اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب احتساب میرے گناہوں کو چھوڑیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ بس اس بات پہ آج کے بحث کا اختتام کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرمائے اور اپنی راہ دکھائے اور اپنی راہ کی رہنمائی حضور پاک کی کرے۔ اور یہ دعا ہونی چاہیے یا رب العالمین ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جج نہ کرنا، اپنی رحمتوں کے مطابق جج کیا کرنا ہے، رحمت ہی دکھاؤ کہ جج کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب حاضرین کے لیے، ظاہری باطنی مشکلات کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کوئی بزرگ نصیب ہے ان کو راستے کا مسافر بناؤ، سفر کے مقامات سے آگاہ فرماؤ۔ آج جن کو کوئی مرشد مل اللہ تعالیٰ ان کو مرشد کامل عطا فرمائے تاکہ وہ اس راستے پر چل سکے۔ یا رب العالمین سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ یا رب العالمین اسلام کی آسان باتیں ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم سیدھے سیدھے آپ کے پاس آ جائے خوش ہو کے، تاکہ ہمیں الجھنوں سے بچا، دنیا بھی آسان فرما دے اور دین بھی آسان فرما دے، تاکہ آسان ہم دین سمجھیں اور دنیا بھی ہمیں آسان ہی کر دے۔ کمائیوں پر تو کوئی گزارا نہیں ہوتا، تو اپنے فضل کی بات کر اور تاکہ ہمارے گزارے ہو جائے اور ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جائے، منفعت بخش ہو جائے۔ تیرے نام کا قافلہ یا رب العالمین کنارے پہ لگاؤ، سارے خلقی نور رشید اور صلی الانبیاء المرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و